بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ماہ سفر کے آخری بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ تین بہت ہی خاص دن ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہیں تو ان تین دنوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آج ہی قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لینا، 2 گھنٹے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ محترم ناظرین اکرام، ان کلامات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، ان کلامات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک سورت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے، انشاءاللہ تعالی وہ گھرانہ خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ ہر وقت کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کر دے گا۔ ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر پریشانی سے بچ جائیں گے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا۔ یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ کر لیا جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ پر رشک کریں گے، آپ سے عمل پوچھنا شروع کر دیں گے، آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ کون سا ایسا کام ہے، آپ کی ٹو میں رہیں گے کہ کون سا ایسا کام آپ کرتے ہیں جس وظیفے نے آپ کو مالا مال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم کر دیا ہے، آپ کے رزق کو کشادہ کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ ایک دن میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو دولت، روپے، پیسوں کے مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، آپ کی جاب نہیں ہے، گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں، گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ انشاءاللہ یہ فوری اثر کرتا ہے۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، 30ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے، جس کو ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے میں ہے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کر دے گا، ہر حاسد سے محفوظ کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ خواتینوں اور مرد حضرات اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لے گا، پورے گھر کو اس سے نفع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ، مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ صرف اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، یقین جانیں آپ اپنے دشمن کی چیخوں پکار سنیں گے۔ جس عورت کے بچے سوکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس صورت کا ایک خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کے تازہ مکھن پر دم کریں اور پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دیں۔ آپ دیکھیں گے وہ بچہ جلد ہی موٹا، تازہ اور گول مٹول ہو جائے گا۔ اس طرح یہ عمل آپ کاروبار کے اندر ترقی دینے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کو اتنی ترقی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، پھر ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی گاہک بھول کر دکان پر آ بھی جائے تو پھر کچھ خریداری کے بغیر ہی واپس چلا جاتا ہے، دکان میں کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار ہو کر بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکے، الٹا نقصان اٹھا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔ جو مارکیٹ والے ہیں وہ بھی مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ تو ان بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے، اس عمل کو کر لیں۔
جب آپ کاروبار پر جائیں تو دکان کھولنے سے پہلے آپ وہاں کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی پوری جو مارکیٹ ہے اس میں جتنے گاہک آئیں گے اس سے زیادہ صرف آپ کی دکان اکیلے پر اتنے گاہک آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اتنا ہجوم ہوگا کہ آپ سنبھال سکو گے. انشاءاللہ اس عمل کو جب آپ کریں گے تو آپ کے جو ہمسائے دکاندار ہیں ان کو بھی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایسی اللہ کی بابرکت صورت مبارکہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو، آپ کا سارا مال بک جائے، تو آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں گے. انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ملے گا، ترقی بھی ملے گی. آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ آپ یہ عمل ہر روز کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھے طریقے سے آپ نے وضو کر لینا ہے، اور جب آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں یا کسی فیکٹری میں جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ پہلے باوضو ہو جائیں، پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کر لیں. آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں تو یہ وظیفہ بہت ہی اثر کرتا ہے. کسی فرض نماز کے بعد آپ کرنا بھول گئے ہیں تو جب آپ کو یاد آتا ہے اس وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے. انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. دکان پر جانے سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں. 111 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ قریش کو پڑھ لینا ہے اور دکان پہ چلے جانا ہے. آپ کے دل کی جو بھی مرادیں ہوں گی انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائیں گی. لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کی دلی جائز حاجات ہوں، نیک ہونی چاہیے. تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہان کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں. آپ نے اچھے طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے، کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے. اور اپنی دکان پہ جب آپ نے پہنچنا ہے 11 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دکان کھول لینی ہے اور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کھلا سورہ قریش پڑھتے رہیں. محترم ناظرین، اپنے اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے. پھر جب آپ نماز مکمل ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو نفع ہوگا. آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے فرض نماز کے بعد اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جب نماز ادا کر لینی ہے، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آپ نے یہ 30ویں پارہ میں سورہ قریش ہے، نہیں یاد تو اس کو زبانی یاد کر لیں، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی. صرف ایک سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. آخر میں دوبارہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کر لینی ہے. سچے دل کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ. جو بھی آپ کی حاجت ہے، دولت کو لے کر، آپ کی عزت کو لے کر، اچھے رشتے چاہیے، جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں وہ اللہ پاک سے مانگ لیں. آپ دکاندار ہیں، دکان سے کھولنے سے پہلے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے، آپ سورہ قریش کا یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں. صرف 3 دنوں کے اندر ہی اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو میرے چینل پہ تھوک دینا. یہ ایسا پاورفل عمل ہے. آپ نے 40 دن تک تو لگاتار اس عمل کو کرنا ہے جو آپ نے دکان کے لیے کرنا ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی پڑھ کے آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دوبارہ اپنے دکان پہ جانا ہے. دکان کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے. دکان کھول لینی ہے. اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے جب تک گاہک نہیں آتے آپ نے سورہ قریش پڑھتے رہنا ہے. پھر دیکھنا کیسے اللہ کا خاص کرم ہونا شروع ہو جائے گا، دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. پوری مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے آگے بچنا شروع ہو جائے گی. آپ کا آنے والا دن گزشتہ دن سے مزید بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا. بس اللہ پر بھروسہ رکھ کے
نماز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، کسی حالت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔